حرام ہو جا رہی تھی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو رہی تھیں، جن میں فرج کے اندر، شرمگاہ کے اندر وطی ہے، طلاق ہے، نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، قرآن کی قرأت ہے، مصحف کو ہاتھ لگانا ہے، مسجد میں داخل ہونا اور وہاں قیام کرنا ہے۔ اب آج ہم پڑھیں گے المسألۃ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ما یوجبہ الحیض، جسے حیض واجب کر دیتا ہے، جس سے کچھ چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ کچھ چیزیں حرام ہو جا رہی تھیں، وہ تو پڑھ لیے۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو واجب ہو جاتی ہیں، جن کا کرنا ضروری ہے۔ تو یوجب الغسل، غسل کو یہ واجب کر دیتی ہے۔ کیسے پتہ چلا واجب کر دیتی ہے؟ نبی کے اس قول کی وجہ سے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے اس فرمان کی وجہ سے، دع الصلاة قدر الایام التي كنت تحیضین فیہا، نماز کو تم چھوڑ دو قدر الایامی، ان ایام کے بقدر ان ایام میں، التی کنت تحیضین فیہا، جن میں تمہیں حیض آتا ہے، تم مغتسلی، پھر تم غسل کرو، وصلی، اور نماز ادا کرو۔ تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ غسل واجب ہو گیا، جب اس سے طہارت ملے، پاکی ملے، جب وہ رک جائے تو اغتسلی وصلی، جب تک وہ رہے تب تک چھوڑے رہو نماز، دعی الصلاۃ، نماز نہ پڑھو، اور جب وہ ختم ہو جائے، جب وہ دن پورے ہو جائیں جو بھی ہیں، 5 6 7، تم مغتسلی، پھر تم غسل کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کرنے کا حکم دیا نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے غسل کرنا پڑے گا۔ دوسری کیا چیز ہے؟ البلوغ، یعنی بلوغت، وہ آ گیا تو گویا کہ بلوغت ہو گئی، اب وہ بچی بالغ ہو گئی۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ حدیث کیا ہے؟ لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، لا يقبل اللہ، اللہ تعالی قبول نہیں کرتا ہے حائضہ عورت کی نماز کو مگر پردے کے ساتھ، دوپٹے کے ساتھ۔ تو خمار ضروری ہو گیا، اور خمار ضروری کس کے لیے ہے؟ پردہ، جو بالغ ہو جائے۔ تو فقد اوجب علیہا الستر بحصول الحیض، اللہ کے رسول نے اس عورت پر سترے کو واجب قرار دیا، اور وہ سترہ کیوں؟ حیض کے آنے کی وجہ سے اس پر سترہ یا پردہ واجب ہو گیا۔ تو فدل علی ان التکلیف حصل به، معلوم یہ ہوا کہ تکلیف حاصل ہو گئی، یعنی ذمہ داری اب آ گئی، اب وہ شخص مکلف ہو گیا، وہ بندہ یا بندی مکلف ہو گئی، حصل به، اس کی وجہ سے، اس کے آنے کی وجہ سے تکلیف کی شروعات ہو گئی، ذمہ داری اب نافذ ہو گئی۔ ابھی تک وہ کسی شرعی اس کے مکلف نہیں تھی، لیکن وہ آ گیا تو اب شریعت کی پابندی ضروری ہو گئی اس کے لیے، اب پردہ اور خمار ضروری ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ ذَلِكَ بِالْبُلُوغِ، اور اس سے یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ بلوغ سے، یعنی پردہ بالغ ہونے کے بعد، پردہ ہے، تکلیف ہے، ذمہ داری ہے، مکلف ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ یہ استدلال کا طریقہ بتایا انہوں نے، لا يقبل اللہ صلاة حائض الا بخمار، مطلب وہ آیا تو اب پردہ ضروری ہے، اور ذمہ داری کب آتی ہے؟ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تب آتی ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھیے، تکلیف کی شروعات بلوغت کے ساتھ ہے، تو تکلیف اور ذمہ داری کب شروع ہوئی؟ جب وہ چیز آ گئی۔
مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ آ گئی تو انسان بالغ ہو گیا، بلوغت ہو گئی۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے؟ الاعتداد بھی، اس کے ذریعے سے عدت گزارنا۔ اب عدت اگر وہ ہے تو عدت کے لیے اس کو کاؤنٹ کریں گے، شمار کریں گے۔ فتنقضي العدة في حق المطلقة ونحوها بالحيض، تو عدت مطلقہ یا مطلقہ جیسی کوئی خاتون ہو تو اس کی عدت پوری ہوگی بالحیض، حیض کے ساتھ، اس کو گنیں گے، اسی کو کاؤنٹ کریں گے، اور جب 3 ہو جائے گا، 3 حیض، تو گویا کی عدت پوری ہو گئی۔ کس کے لیے ہے یہ؟ لمن کانت تحیض، جس کو وہ چیز آ رہی ہے، جس کو حیض آ رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقات جن کو طلاق ہو گئی ہے، یتربصن بانفسہن، تو وہ انتظار کریں گی، ثلاثۃ قروء، اگلا نکاح کا پیغام دینے سے پہلے وہ انتظار کریں گی، ثلاثۃ قروء یعنی ثلاثۃ حیضہ، تو وہ 3 حیض تک انتظار کریں گی، جن کو آ رہا ہے وہ 3 حیض تک انتظار کریں گی، گویا کہ ان کی عدت یہی ہے 3، ثلاثۃ قروء یعنی 3 حیض، 3 حیض ان کی عدت ہے۔ چوتھی چیز کیا واجب ہو جاتی ہے؟ الحکم ببراءۃ الرحم فی الاعتداد بالحیض، رحم کی پاکی کے لیے، رحم مادہ کی پاکی کے لیے حیض کے ساتھ عدت گزارنے میں، یعنی رحم اگر پاک صاف کرنا ہے، کلیئر کرنا ہے، دوسرے کا پانی اس پہ آنے سے پہلے اس کو ایک دم صاف ستھرا رکھنا ہے، تو اس کا دخل ہے، یعنی الحکم ببراءۃ الرحم، وہ گزر گیا تو کہیں گے کہ اب جو ہے یہ رحم پاک صاف ہو گیا ہے، اب یہاں یعنی دوسرے کے لیے وہ چیز حلال ہو جائے گی۔ تو براءۃ رحم یعنی رحم اب بری ہے، صاف ہے، پاک ہے، اب جو بچہ ہوگا اس کا مانا جائے گا۔ تنبیہ، ایک ہدایت یا ایک نوٹ یہاں یہ ہے، اذا طہرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس لزمها ان تصلي الظہر والعصر من هذا اليوم، تو یہاں ایک حکم یہ بتا رہے ہیں، تنبیہ اسی سلسلے کی بات ہو گئی، اب یعنی گویا کہ جو باب باندھا تھا انہوں نے، جو ذیلی عنوان کی ما یوجبہ الحیض، تو اب وہ ہو گیا، 4 چیزیں واجب ہو جاتی ہیں اس سے، غسل، بلوغت، اور عدت گزارنا اس سے، اور رحم کی برات اور اس کی صفائی۔ تو اب ایک چیز یہاں ایک نوٹ بتا رہے ہیں، کہتے ہیں اذا طہرت الحائض او النفساء قبل غروب الشمس، اگر حائضہ یا نفسا، جس کو نفاس کا خون آ رہا ہے، اگر وہ پاک ہو جاتی ہے غروب شمس سے پہلے، دن بدلنے سے پہلے، سورج ڈوبا نہیں ہے، تاریخ تبدیل نہیں ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اگر طہارت مل گئی، تو کہتے ہیں لزمها ان تصلی الظہر والعصر من هذا اليوم، تو اس عورت کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ ظہر اور عصر آج کی پڑھے ہو، ظہر اور عصر دونوں نمازیں وہ پڑھے گی، اور اگر مغرب کے بعد طہارت ہوئی ہے تو پھر نہیں پڑھے گی۔ ایک اور آگے کہہ رہے ہیں من طہرت منہما قبل طلوع الفجر لزمها ان تصلی المغرب والعشاء، اور جو خاتون ان دونوں سے، حیض اور نفاس سے پاک ہو جاتی ہے طلوع فجر سے پہلے، تو اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ مغرب اور عشاء آج کی رات والی پڑھے۔ کیوں؟ لأن وقت الصلاة الثانیہ وقت للصلاة الأولى، اس لیے کہ دوسری نماز کا وقت یہ پہلی نماز کے لیے وقت ہے عذر کی صورت میں، یعنی ایک دوسری نماز کا وقت شروع ہوا تو اب پہلی نماز کا وقت گویا کہ ختم ہو گیا،
لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. لیکن جو معذور ہیں، جن کے پاس کوئی عذر ہے نماز مؤخر کرنے کا، تو ان کے لیے دوسری نماز کا وقت بھی پہلی نماز کا وقت ہے. جیسے عصر کا وقت ہو گیا تو ظہر کا وقت گویا کہ ختم ہو گیا. لیکن اگر کسی کے پاس عذر ہے تو یہ جو عصر کا وقت ہوا ہے، دوسری نماز کا وقت داخل ہوا ہے، تو یہ اس نماز کا وقت ہے، اور جو اس سے پہلے والی نماز ہے اس کا بھی وقت ہے، اس میں دونوں وہ ادا کر سکتی ہے. یہ اہل عذر کے لیے ہے، جن کے پاس کوئی عذر ہے. اور یہی بات جمہور علماء نے کہی ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد وغیرہ کا یہی فتویٰ ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کے خلاف بھی کہا ہے. ہاں، یعنی جب سے طہارت ہوگی تب سے نماز فرض ہوگی. کچھ کہتے ہیں جمہور علماء کہ اگر طہارت ہو گئی ہے تو اس دن جو نماز فرض ہوئی ہے وہ نماز ادا کرنی. مغرب سے پہلے طہارت مل گئی تو اب ظہر اور عصر پڑھے گی. ایسے ہی رات میں طلوع فجر سے پہلے اگر طہارت مل گئی ہے تو وہ اس رات والی نماز بھی ادا کرے گی. وہ نہا کے اس رات والی نماز بھی اسے ادا کرنی پڑے گی. ہاں، اب آگے دیکھیے المسألۃ السادسہ. پہلا مسئلہ واضح ہے، آسان ہے. کچھ چیزیں اس کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے، اور وہ فلاں فلاں ہیں. ایک تنبیہ یہاں یہ دی ہے کہ اگر طہارت ملتی ہے اس دن کے جانے سے پہلے پہلے تو دو نمازیں اس دن کی نماز ادا کرنی پڑے گی، یا رات جانے سے پہلے پہلے اگر طہارت ہو گئی ہے تو اس رات میں فرض ہونے والی نماز ادا کرنی پڑے گی. یہ جمہور کا مسئلہ ہے. المسألۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ ہے اقل النفاس و اکثرہ. اقل اور اکثر نفاس کے بارے میں، کتنے دن اسے آنا چاہیے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ کتنا دن رہنا چاہیے. یہ ہے اقل اور اکثر مدت. یہی ہے اقل مدت، کم سے کم کتنا دن ہو سکتا ہے، اور اکثر مدت زیادہ سے زیادہ کتنے دن آ سکتا ہے. لا حد لاقل النفاس، نفاس کے اقل کی کوئی مدت نہیں ہے، کم سے کم کی کوئی حد ہی نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لم يرد فيه تحدید، کیونکہ اس میں کوئی حد متعین نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، وارد نہیں ہے اس میں کوئی حد. یعنی شریعت نے کوئی ایسی لمٹ نہیں بتائی ہے، ہفتہ بھر، 10 دن، 20 دن، یعنی کم سے کم کی کوئی حد شریعت میں ثابت نہیں ہے، وارد نہیں ہے. فرجع فیہ الی الوجود، تو وجود کے وجود کی طرف اس پہ رجوع کیا جائے، اس میں رجوع کیا جائے گا وجود کا، وجود کی طرف. یعنی کتنا ہوتا ہے، کتنا آتا ہے، کتنے دن تک عموماً، تو وہ دیکھا جائے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنا دن طے کیا جائے، اس لیے کہ اس کی تحدید شریعت میں ہے نہیں. فرجع فیہ الی الوجود، تو وجود جب تک ہے تب تک اس کا ہونا ثابت ہے، اور جب وہ ختم ہو گیا تو پھر گویا کہ ختم ہے. لیکن کوئی دن متعین نہیں ہے، اقل مدت طے نہیں ہے. لہذا رجع فیہ، اس مسئلے میں رجوع کیا جائے گا وجود کی طرف، ہونے اور پائے جانے کی طرف دیکھا جائے گا. وقد اجد قلیلا وکثیرا، تو یہ کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے. کسی کو کم مدت میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کسی کا زیادہ دن تک چلتے رہتا ہے. وہ اکثر 40 یوما، لیکن اس کی اکثر مدت 40 دن. 40 دن زیادہ سے زیادہ اگر آئے گا نفاس کا خون تو 40 دن آئے گا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. اس سے زیادہ اگر ہے تو کچھ اور مانا جائے گا، کوئی اور خون، لیکن نفاس کا نہیں ہے. یہی فائدہ ہے اکثر مدت طے کرنے کا. اکثر مدت طے اگر ہو گئی تو مطلب وہ مدت پوری ہے، تو اب اس کے بعد اگر آ رہا ہے تو وہ کوئی اور خون ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اقل مدت کی تو حد نہیں ہے، جب تک ہے تب تک مانا جائے گا، وہی دیکھا جائے گا. لیکن اکثر مدت طے ہے 20 دن، 40 دن، 40 یوما.
قال الترمذی رحمہ اللہ، ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم، اہل علم نے اجماع کیا ہے نبی کے اصحاب میں سے، یعنی صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اجماع ہے، ومن بعدهم، اور جو ان کے بعد علماء ہیں ان کا بھی اجماع ہے۔ کس بات پر؟ صحابہ اور صحابہ کے بعد کا اجماع ہے علی ان النفساء تدع الصلاة 40 یوما، اس بات پر اجماع ہے کہ نفاس والی عورت نماز کو چھوڑے رہے گی 40 دن تک، 40 دن تک نماز چھوڑے رہے گی، الا ان ترت الطہر قبل ذلك، سوائے اس کے کہ اگر اس سے پہلے طہارت دیکھ لے تو، اگر 40 دن سے پہلے وہ پاک ہو گئی ہے، بہانہ بند ہو گیا ہے، تو سمجھ لو کہ وہ نہا دھل کے پھر نماز پڑھے گی، لیکن اگر نہیں طہارت نظر آئی ہے تو 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی۔ اور نفاس کا خون ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے، ہاں، یہ نفاس ولادت کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے وہ نفاس کا خون ہوتا ہے۔ فتغتسل وتصلی، تو 40 دن پورا کر لے گی، یا 40 سے پہلے اگر طہارت دیکھ لے گی تو تغتسل وتصلی، غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ ام سلیم کی حدیث کی وجہ سے کانت النفساء علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجلس 40 یوما، نبی کے زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک بیٹھی رہتی تھیں، یعنی 40 دن تک نماز نہیں پڑھتی تھیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ تو ہو گیا اقل مدت اور اکثر مدت۔ اقل مدت طے نہیں ہے، اکثر مدت 40 دن طے ہے، 40 دن تک نماز نہیں پڑھے گی، 40 سے پہلے اگر بند ہو گیا ہے تو غسل کرے گی اور پھر نماز شروع کر دے گی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کی وجہ سے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے المسئلۃ السابعہ، 7واں مسئلہ مستحاضہ کے بارے میں، استحاضہ والا خون جو بیماری کا خون ہوتا ہے۔ تو الاستحاضہ یہ بیماری والا خون ہے، سیلان الدم فی غیر وقتہ، خون کا بہنا اپنے وقت کے علاوہ، وقت کیا ہے؟ حیض کا وقت ہے، نفاس کا وقت ہے، لیکن اب اس کے علاوہ کسی کو اگر آ جائے تو وہ بیماری کا خون، علی سبیل النزیف، ہاں، یعنی بہنے کے طور پر، جیسے جو بہہ کے نکلتا ہے، من عرق، خون نسوں سے یا نس سے، یسمى العازل، جس نس کو عازل کہتے ہیں، تو وہاں سے وہ نکلتا ہے، یعنی اپنے وقت کے علاوہ اگر نکلے تو وہ استحاضہ کا ہے، اور اس کی ایک رگ ہے وہاں سے نکلتی ہے۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ يُخَالِفُ دَمَ الْحَيْضِ فِي أَحْكَامِهِ، اور استحاضہ کا خون حیض کے خون سے الگ ہے اپنے احکام میں، مخالف ہے یعنی الگ ہے، اس کا حکم الگ ہے اور اس کا حکم الگ ہے۔ وفی صفت ہی، اور صفت میں بھی مختلف ہے، یعنی اس کی جو صفت ہے کس طرح کا ہے، تو اس کا اور اس کا دونوں کا الگ الگ ہے۔ وہ ہوا عرق ينفجر فی الرحم، اور یہ ایک نس ہے جو رحم کے اندر پھٹنے کے بعد نکلتا ہے، سواء کان فی اوقات الحیض او غیرها، وہ چاہے حیض کا وقت ہو یا حیض کے علاوہ کا وقت ہو، یہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الصَّلَاةَ، اور یہ نماز کو نہیں روکتا ہے، نہ تو روزے کو اور نہ ہی وتی کو، تعلق قائم کرنے کو، یعنی اس میں حیض والا خون اگر آ رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، وتی نہیں کر سکتے، لیکن اگر یہ خون ہے تو اس کا حکم الگ ہے، اس میں نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی اور وہ کام بھی کرے گی، لأنها فی حکم الطاہرات، کیونکہ یہ طاہرات کے حکم میں ہے۔ دلیل اس کی فاطمہ بنت ابی حبیش کی حدیث ہے، قالت، کہتی ہیں یا رسول اللہ انی استحاض فلا اطہر، کہ مجھے حیض کا استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں رہ پاتی ہوں، افادع الصلاۃ، تو کیا میں نماز کو ترک کر دوں؟ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز نہیں چھوڑنا ہے اس میں، ان ذلک عرق وليس بالحیضہ، یہ ایک عرق ہے، نس ہے، اور یہ حیض نہیں ہے۔ فاذا اقبلت الحیضہ فدع الصلاۃ، تو جب وہ آئے تو تم نماز چھوڑ دو، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي، اور جب وہ چلا جائے تو پھر غسل کرو۔
فغسلی عنک الدم وصلی، تو تم اپنے آپ سے اس خون کو دھلو اور نماز پڑھو. فیجب علیہ ان تغتسل عند نہایت حیضتها المعتبرہ، تو عورت پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے معتبر حیض کے ختم ہونے پر، جو اس کے دن ہیں اتنے پورے ہو جائیں تو وہ غسل کرے. وعند الاستحاضہ تغسل فرجہا، اور اگر استحاضہ کا خون ہے تو اپنی شرمگاہ وہ دھل لے گی. وتجعل فی المخرج قطنہ، اور اس جگہ پہ روئی وغیرہ رکھ لے گی جو خون نکلنے کو روکے، جو جذب کر لے. ابھی پیڈ وغیرہ چل رہا ہے وہ سب استعمال کرے. وتشد علیہ ما یمسکہ عن السقوط، اور اس کو باندھ لے کسی ایسی چیز سے کہ وہ گرے نہ نیچے. ویغنی عن ذلک الحفائظ الصحیہ فی هذا الوقت، اور اس سے بے نیاز کر دیتا ہے وہ جو حفائظ صحیہ آتے ہیں اس وقت، جو پیڈ وغیرہ ملتا ہے میڈیکل وغیرہ پہ، تو وہ کافی ہے. ثم تتوضا عند دخول وقت کل صلاۃ، پھر وہ ہر نماز کے داخل ہونے کے وقت وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی. اچھا اب آگے ہے والمستحاض لها ثلاث حالات، اس کی تین حالات ہیں. پہلی حالت یہ ہے ان تکون لها عادت معروفہ، ہاں استحاضہ کا یہ پتہ ہو کہ یہ ایسے آتے ہی رہتا ہے فلاں فلاں دن فلاں فلاں ٹائم. تو اگر اس کی کوئی معروف عادت ہے اور وہ جانتی ہے بأن تكون مدت الحیض معلومہ لدیها قبل الاستحاضہ، اس طور پر کہ حیض کی مدت معلوم ہو اسے استحاضہ سے پہلے، حیض کی مدت معلوم ہو اور اس کے بعد والا جو آ رہا ہے وہ استحاضہ معلوم ہے تب پتہ ہو. فهذه تجلس قدر عادتها، تو یہ اپنے عادت کے مطابق نماز چھوڑے رہے گی، بیٹھی رہے گی، نماز اور روزہ نہیں پڑھے گی. وتعد حائضا، اور وہ حائضہ مانی جائے گی. فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت، اور اگر اس کی عادت یا اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے پھر وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے گی. وعدت الدم الخارج دم الاستحاضہ، اور اب اس کے بعد جو خون نکلے گا اس کو استحاضہ کا خون گنے گی. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے قول کی وجہ سے امکسی قدر ما کانت تحبسوکی حیضتوکی، اتنی مدت تک تم ٹھہری رہو نہ نماز پڑھو، ہاں جتنی مدت تمہارا حیض تمہیں نماز سے روک دیتا ہے. پھر اس کے بعد غسل کرو اور نماز پڑھو، بھلے آ رہا ہے. اچھا الحالت الثانیہ، دوسری حالت یہ ہے کہ اذا لم تکن لها عادہ معروفہ، اس کا کوئی ٹائم معلوم نہ ہو، اس کے دن پتہ نہ ہو، کبھی کم ہو کبھی زیادہ ہو. لیکن دمها متمیز، لیکن اس کا خون واضح ہو، حیض کا خون پتہ چلے اور استحاضہ کا الگ دکھائی دے، سمجھ میں آئے. متمیزن، تمیز کرنے کے لائق ہو. بعضہ یحمل صفت الحیض، کہ اگر وہ حیض کی صفت رکھتا ہے، اس کا خون کیسا ہے وہ جانتی ہیں، تو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے وہ. اگر حیض کا ہے تو نماز نہیں پڑھے گی، اور اگر استحاضہ کا ہے تو نماز پڑھے گی. بأن یکون اسود، اگر وہ کالا ہے اور سخین ہے یعنی گاڑھا ہے یا اس کی بو ہے تو سمجھے کہ یہ حیض والا ہے. والباقی یحمل صفت الاستحاضہ، اور جو باقی اب آ رہا ہے وہ استحاضہ کی صفت پر محمول کریں گے اس کو، یعنی وہ احمر ہو یعنی لال ہو اور اس کی کوئی بو نہ ہو، بدبو نہ ہو، تو سمجھیں گے کہ یہ وہ والا نہیں ہے، حیض والا نہیں ہے بلکہ یہ استحاضہ کا ہے. یعنی اگر تمیز کرنے کے لائق ہے تو تمیز کر کے برتاؤ کرے گی، یا اگر دن معلوم ہے تو دن کا لحاظ رکھ کے اس کے ساتھ معاملہ کرے گی. اور اب آگے کہہ رہے ہیں ففی هذه الحالة ترد الى العمل بالتمیز، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی، ترد الى العمل بالتمیز، تمیز پر عمل کرے گی. وہ دونوں کو خون دیکھے گی اور فرق سمجھ میں آ جائے گا تو اسی حساب سے عمل کرے گی. فاطمہ بنت ابی حبیش سے آپ کے فرمانے کی وجہ سے اذا کان دم الحیض فانه اسود یعرف، اگر حیض کا خون ہے تو وہ کالا ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے. فامسکی عن الصلاۃ، نماز سے رک جاؤ ایسی صورت میں. اور اگر وہ احمر ہے اور آخر ہے، دوسرا رنگ ہے، دوسرا کلر ہے، فتوضئی وصلی، تو تم وضو کر لو اور نماز پڑھ لیا کرو. فانما هو عرق، اس لیے کہ وہ ایک عرق ہے، نس ہے، وہاں سے آ جاتا ہے. اچھا تیسری حالت کیا ہے؟ پہلی حالت دن معلوم ہو، تب پتہ ہو،
عادت کے حساب سے. دوسری حالت یہ کہ اس میں اس کی صفت کی وجہ سے فرق کر پاتے ہوں تو فرق کر کے کام چلائیں گے. تیسری حالت کیا ہے؟ اذا لم تکن لها عادہ، نہ تو اس کے دن متعین ہو، نہ تو اس کو اس کی صفت ایسی ہو کہ جس سے تمیز کر سکے حیض اور غیر حیض میں. تو فهذه تجلس غالب الحیض ستا او سبعا، تو یہ انتظار کرے گی اکثر جو مدت ہے، یا 6 یا 7 دن تک انتظار کرے، 6 یا 7 دن اس کو حیض کا خون شمار کرے گی. لأن هذه عادة غالب النساء، کیونکہ یہی اکثر عورتوں کی عادت ہوتی ہے، 6 یا 7 دن ہوتا ہے. وما بعد هذه الأيام من الدم، اور جو ان ایام کے بعد خون آئے، یکون دم استحادۃ، تو وہ استحادہ کا خون ہوگا. تغسل ہو، غسل کر لے گی، اسے دھلے گی، پھر نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، تعلق قائم رکھے گی. لقولہ حمنہ بنت جہش، حمنہ بنت جہش سے آپ کے فرمانے کی وجہ سے. انما ہی رکضہ من الشیطان، یہ شیطان کی طرف سے ایک کچوکا ہے جو لگاتا ہے، یا ایک جھٹکا یا کچوکا ہے. فتحیضی ستۃ ایام، تو تم 6 دن تک حیض کا خون شمار کرو یا 7 دن تک. ثم اغتسلی، پھر تم غسل کر لیا کرو. فاذا استنقعت، پھر جب صاف ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ، فصلی، تو نماز پڑھو، وصومی، اور روزہ رکھو. فإن ذلك یجزئک، اس لیے کہ تمہارے لیے کافی ہے. یعنی دھل کے وضو کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو. ومعنی رکضۃ من الشیطان، شیطان کی جانب سے ایک کچوکا ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی دفعتن، ایک جھٹکا لگاتا ہے، کچوکا لگاتا ہے. یعنی ان الشیطان هو الذی حرک هذا الدم، یعنی شیطان ہے جو اس دم کے، اس خون کے نکلنے کا سبب بنتا ہے. وہ تحریک دیتا ہے، وہ جھٹکا لگاتا ہے، اور اس سے وہ چیز نکلتی ہے. جی. اب ہمارا جو ہے انشاءاللہ اگلا جو باب ہوگا، الباب العاشر، کتاب الصلاح ہے. کتاب الصلاح، کتاب الصلاۃ کا تیسرا باب ہے. جی. الباب الثالث، تو الباب الثانی، پہلا باب ہے تعریف الصلاح، اور دوسرا باب اذان اور اقامت کے بارے میں. تو یہ نصاب سے باہر ہے، یہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. یعنی نماز کی تعریف، اس کی فضیلت، اور 5 وقت کی فرضیت، یہ سب جانتے ہیں. ایسے ہی اذان اور اقامت کا باب یہ بھی نہیں پڑھیں گے، نصاب میں نہیں ہے. نماز کے اوقات، باب الثالث، یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اگلی گھنٹی میں. اس لیے کہ ابھی جو ہم لوگ آج مسئلہ پڑھے ہیں وہ آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور اس کو آپ لوگ اپنے حساب سے پڑھ کے اور بہتر انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب الباب الثالث ہے مواقیت الصلاح، نماز کے اوقات کے بارے میں. کون سی نماز کب پڑھی جائے گی، اپنی مرضی پہ نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کی مرضی سے، تو وہی جانیں گے انشاءاللہ ہم. مواقیت، میقات کی جمع مواقیت ہے، یعنی متعینہ وقت، مقررہ جگہ. میقات جو حاجیوں کے لیے ہے، جہاں احرام باندھتے ہیں، وہ بھی میقات. اور یہ نماز کی میقات، مواقیت صلاح، یہاں سے انشاءاللہ کتاب الصلاۃ کی شروعات ہے. تو ایک باب ہو چکا ہے، اب ہمیں دوسرے باب میں، صلاۃ میں انشاءاللہ، اس میں بھی کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. تو تیسرا باب، چوتھا باب، چھٹا باب، 8واں، 9واں اور 10واں باب، اتنا پڑھ لیں گے تو ہمارا نصاب پورا ہو جائے گا. آگے مواقیت الصلاح آپ لوگ پڑھ کے آئیے گا انشاءاللہ، اگلے گھنٹے میں اس کو پڑھیں گے. کوئی سوال ہو تو کرو، اور میں پھر بند کرتے ہیں.